ملت جعفریہ محقق کے دوران جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب عطا فرمان نے ایک مجلس پاک دا اعلان سماعت فرما لو کل مانڈ شریف مجلس دا ہو رہی ہے جدے ملک دے نامار علماء اکرام اور ذاکر نظام عطا فرمان نے 6 مئی بامقام قادر قانونی بمر روڈ گجرات مجلس دا ہو رہی ہے جدے اعلان ذاکر الباز جناب یاسر رضا جنوی سید اللہ کریم جناب سید مختار حسین شاہ کوٹ ادو سید اللہ کریم جناب سید علی نکی افکانگ مولانا مشتاق حسین علوی عطا فرمان دے مجلس پاک ٹھیک 1 بجے شروع ہوئی تھی تمام صدات مومنین کے گزارش ہے 6 مئی بروز اتوار قادر قانونی مجلس پہنچ کے ثواب دا رہنا حاصل کریں نہایت واجب الاحترام سرمایہ ملت جعفریہ محقق کے دوران جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل اور مسائل محمد والے محمد بیان فرمان دے ٹھیک 1:30 بجے وقفہ نماز اور لنگر دی بعد جناب غلام باز صدوی صاحب علامہ علی ناصر حسینی سجاد حسین شاہ شماری سید شوکت محسن کاظمی حبیب رضا ونڈ کے تاڑ خطا فرمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اوان الحسین و لعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بلندتر صلوات دعائے آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے اللہ بانیان مجلس جناب چودھری اعجاز حسین چودھری ظہور حسین ان کا خانوادہ خاندان کو رزق عزت صحت اور بخت میں اضافہ فرمائے جتنے بھی آپ حاضرین چل کے آئے ہیں ان کے میرے اور شہدائے ملت جعفریہ اور وہ مومنین جن کے پیچھے اب دعا کرنے والا کوئی نہیں میرا مالک جتنے مرحوم دنیا کو جا چکے میرا مالک قیامت والے دن اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما میرا مالک اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ خدا کے ظہور میں تعجیل فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے سلسلہ گفتگو کو وہیں سے آغاز کرنے لگا ہوں جہاں سے پیر سید اقبال شاہ جی نے فضائل کا اختتام کیا ایک سوال جو آج کے دور میں شیعہ قوم کے نوجوانوں پہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ معصوم کی ولادت ہوتی ہے یا نزول ہوتا ہے اس حوالے سے میری قوم کے شیعہ بچے انتہائی کشمکش کا شکار ہیں کہ دلیل دوسری طرف سے بھی وزنی دی جاتی ہے اور ادھر سے بھی وزنی دی جاتی ہے بچے پریشان ہیں کہ عقیدہ ہمیں اجازت نہیں دیتا لیکن مولوی اس بحث میں کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ معصوم کے بارے میں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلی دلیل میں یہ دینا چاہوں گا میں خود جس عقیدے کا قائل ہوں میں اسی عقیدے پہ ہی دلیل دوں گا میں معصومین کے نزول کا قائل ہوں میں ان کے ظہور کا قائل ہوں کیونکہ ولادت لفظ نکلا ہے ولد سے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ارتقاء کی منزلوں سے گزرے انسان کی خلقت کے مرحلے جو خدا نے قرآن میں بتائے ہیں وہ واضح طور میں بتائے ہیں خدا کہتا ہے میں نے انسان کو خلق کیا ایک نطفے سے ایک پانی کے قطرے سے پھر میں نے اس قطرے کو ایک لوتھڑے میں بدلا لوتھڑے کو پھر میں نے گوشت میں بدلا
गोश्त के ऊपर मैंने एक जिल्द दे के उसे जिस्म बनाया, उस जिस्म को फिर मैंने जिंदगी बख्शी। ये पूरी कुरान की आयत है जिसे मैं उर्दू में आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिर हमने उस जिस्म को इस दुनिया में लेके आए, और जब वो मां के बतन से बाहर आया, ला तालमून शैया, वो कुछ भी नहीं जानता था। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमसाज, हमने इंसान को एक कतरे से पैदा किया, फिर वो खून के लोथड़े में बदला, फिर वो गोश्त बना, फिर गोश्त पे जिल्द आई और एक जिस्म बना, और फिर जब वो दुनिया में आया तो वो कुछ भी नहीं जानता था। मेरे मालिक, ये तूने हर एक के बारे में कहा है। फरमाया हर एक के बारे में नहीं, अर रहमान, रहमान जानता है। अल्लमल कुरान, खलकल इंसान। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहले कुरान दिया है, फिर उन्हें खल किया है। पहले मैंने उन्हें, इससे पहले मैं दलीलें दूंगा, दलील देने के बाद फिर नतीजा दूंगा और आपकी ज़हमतें तमाम हो जाएंगी। जो बंदा कहता है कि आले मोहम्मद पैदा होते हैं, इनकी विलादत होती है, वो बंदा अपनी मस्जिद के मौलवी से लेकर हौजा इल्मिया नजफुल अशरफ तक मुझे किसी मौलवी से कुरान की हाशिए पे लिख के दे कि हजरत ईसा पैदा हुए थे या नाज़िल हुए थे। हजरत ईसा के बारे में मुझे सिर्फ इतना बताइए, ईसा पैदा हुए थे। मौलवी लिख ही नहीं सकता ईसा पैदा हुए, क्योंकि पैदाइश है कुरान के मुताबिक नुतफे से। नुतफा होता है बाप का। सर नहीं हिलाएंगे, आप जुबान से जहमत करेंगे। नुतफा होता है हमेशा बाप का। ईसा का बाप ही कोई नहीं। जब ईसा का बाप नहीं, इसका मतलब ईसा नुतफे से नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं, मेरे मालिक तूने ईसा को कैसे पैदा किया? फरमाया आम्र से जाहिर किया। एक फरिश्ता मेरा आम्र लेके मरियम के करीब आया और उसने उस आम्र के जरिए ईसा को जाहिर कर दिया। इसका मतलब है कि मौलवी कुरान की तफसीर में भी लिख गए, तफसीर नूर सकलैन, तफसीर साफी, जितनी तफसीर चाहोगे। मजहब अहले बैत की मैं मिंबर पे गुजरात वालों ढेर लगाने के लिए तैयार हूं कि ईसा नुतफे से नहीं, ईसा आम्र से आया था। ईसा नुतफे से खल्क नहीं हुआ, ईसा आम्र से खल्क हुआ था। रख मौलवी के सर पे कुरान। जब मेरे 12वें में आना है, इस ईसा ने आगे खड़े होकर नमाज पढ़ानी है या पीछे खड़े होकर नमाज पढ़नी है? कहते हैं पीछे खड़े होकर नमाज पढ़नी है। फिर डूब के मर जा, जिसका नमाजी अमर से आता हो। वो जो सामने खड़ा है वो पैदा होता है या ओलेल आमर होता? बिस्मिल्लाह सरकार। बिस्मिल्लाह सरकार। दलाइल सुनते आइएगा, दलीलें सुनते आइएगा। दलीलें अच्छी लगे बेशक नारा ना लगाइएगा, लेकिन ताईद का हक अदा कीजिए। इसका मतलब है कि हजरत ईसा आमर से हैं और ईसा ने पढ़नी है 12वें के पीछे नमाज। मजहब आले मोहम्मद में पेश नमाज की शर्तें हैं। हम किसी भी बुजुर्ग को आगे खड़ा करके पीछे नमाज नहीं पढ़ते कि जहां कोच रुकी, जो बंदा सियाना था वो आगे खड़ा हो गया। हम इज्जत दाढ़ी दे के नहीं देते, इल्म दे के देते। मजहब आले मोहम्मद में पेश नमाज की शर्तें, उन शर्तों में से एक शर्त है, अगर पेश नमाज मुसल्ले पे खड़ा है और उससे बड़ा आलम उसके पीछे आ गया, अब फिका कह दिया मुसल्ला छोड़, इसे आगे लेके आ, क्योंकि ये तुझसे ज्यादा जानता है। तो उसके आगे नमाज पढ़ाएगा, ना तेरी होगी ना उसकी होगी, लिहाजा तुझसे ज्यादा आलिम तेरे पीछे आ गया, अब ये आगे खड़ा होगा। ईसा है 12वें के पीछे खड़ा। अगर ईसा अमर से है तो इसका मतलब जो आगे खड़ा है ये अमर नहीं, ये ओलेल आमर है। पहली दलील मैंने आपकी समातों को हदिया कर दी। दूसरी दलील, मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, तुम और मैं जो पैदा होते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं तो हम उड़ियां आते हैं, नंगे आते हैं। ले आओ कुरान मिंबर पे, इस मिंबर से लेके अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं जामन हूं। कोई मौलवी मुझे किसी किताब से साबित करे इन 12 में से कोई एक भी बगैर लिबास के दुनिया में आया। इन 12 में से कोई एक भी बगैर लिबास के दुनिया में नहीं आया।
یہ جب بھی آئے دنیا میں تو لباس میں آئے، سفید پارچے میں یا زرد پارچہ، یا سفید لباس ہوتا تھا یا زرد لباس ہوتا تھا۔ یہ کپڑا کہاں سے آتا تھا؟ جنت سے، یہ وہاں سے پہن کے آتے ہیں، یہ پہن کے آتے۔ بندے پریشان ہو گئے کہ آدم کے تو اتارے تھے، آدم مال کے جنت نہیں تھا، آدم ساکن جنت تھا، یہ مال کے جنت ہے، وہاں سے پہن کے آ جائے پھر بھی ان کی مرضی ہے، یہاں آ کے نوکر کے ذریعے منگوا لے پھر بھی ان کی مرضی ہے۔ یہ لباس پہن کے آتے، ہر کوئی بندہ کہے لباس پہن کے آنے کی دلیل کیا ہے؟ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، ان 12 میں سے جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سجدہ کیا ہے۔ اس کا گریبان پڑھ کے پوچھنا، غیرت کر، سجدہ بغیر لباس کے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ سے بغیر لباس کے سجدہ نہیں۔ پھر اب یہ دلیل ایک ہی دیتا ہے مولوی، وہ دلیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی اگر یہی بات ٹھیک ہے پھر جو ذاکر پڑھتے ہیں کہ جناب محسن کی شہادت ہوئی جب جناب سیدہ کے دروازے کو گرایا گیا، تو پھر جناب محسن کہاں تھے؟ یہ بھی مولوی کی چلاکی ہے، میں ممبر پہ پوری تحقیق کے ساتھ جب چاہو گے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت محسن بی بی کے بطن میں نہیں، بی بی کے ہاتھوں میں تھے۔ حضرت محسن کی شہادت بی بی کے بطن میں نہیں، سیدہ کے ہاتھوں پہ تھی۔ چند دن ایام تھے جب بی بی کے ہاتھوں میں تھے جناب محسن، کیونکہ نام رکھا جاتا ہے آنے کے بعد۔ جناب موسیٰ کے شبر، شبیر، مبشر 3 بیٹے تھے۔ رسول کی واضح حدیث سنی کتابوں میں بھی ہے، یا علی تیری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ۔ ہارون کے یہ 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مبشر۔ علی کے بھی 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین، محسن۔ جناب محسن دنیا میں آ چکے تھے اور جناب سیدہ کے ہاتھوں پہ تھے۔ 11ویں بادشاہ کا فرمان ہے کہ ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں، ہم ماؤں کی دائیں ران پہ ظہور کرتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں ماں بھی مسلح پہ ہوتی ہے، بیٹا بھی مسلح پہ ہوتا ہے۔ شیعہ مولوی کو اب غیرت نہ آئے تو میرا کیا قصور ہے؟ صحیح بخاری میں سنی لکھ گیا ہے کہ مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئی اور نبی کی بیوی سے پوچھنے لگی تو بھی اسی گھر میں رہی ہے، زہرا بھی اسی گھر میں رہی، تو بتا تو نے زہرا کو کتنا پاک پایا؟ نبی کی بیوی نے دیکھا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلیۃ العصر، میں تمہیں بتاؤں کہ زہرا کتنی پاک ہے، جس نے ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو گئے۔ جن کی مائیں طیبہ، جن کی مائیں طاہرہ، جن کی مائیں سیدہ۔ اللہم صلی علی۔ اصل میں وجہ سنیں گے، وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ تھی، جنہوں نے نبی کے بعد نبی کے وارث بنائے نا 40 سال کے بعد کلمہ پڑھنے والے، اب انہوں نے دیکھیں یہ میری انگلیاں ہیں، ان میں سے یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، میں ان کو جتنا مرضی کھینچوں اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر برابر کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ اسے کاٹ دوں، چھوٹی بڑی ہو نہ سکی، بڑی کو چھوٹی کر دیا۔ بندے نبی کے برابر ہو نہ سکے، مولوی نبی کی عزت کو چھوٹا کر دیا کہ اب 40 سال کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کی عزت تو بلند کر نہیں سکتے تھے، کہنے لگے نبی بھی 40 سال کے بعد نبی بنا تھا۔ بالکل ایسا ہی شیعہ مولویوں نے کیا کہ ہم نے بننا ہے نائب امام۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ امام ظاہر ہوتا ہے تو بچہ پوچھے گا تو کیسے نائب بن سکتا ہے، تو دنیا میں آیا تو پلید تھا۔ میں جرت کے ساتھ ممبر پہ یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ مجلس ریکارڈ ہوگی، بعد میں انٹرنیٹ پہ جائے گی اور بہت سے دشمنان ولایت علی کو چبھے گی، تنقید بھی ہوگی، فتویٰ بھی لگے گا، لیکن مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ اور میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ قوم بھی رحم کیا کرے، صرف چہروں پہ نہ جایا کرو، میک اپ پہ نہ جایا کرو، یہ نہ کہا کرو سرکار یہ قبلہ ہیں، یہ نجف سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ قوم سے پڑھ کے آئے ہیں، شیطان عرش سے پڑھ کے آیا تھا۔
بکواس کرتا ہے وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ شیعہ ذاکرین مجتہدین کو گالیاں دیتے ہیں. بسم اللہ سے. شیعہ مجتہدین کو گالیاں دیتے ہیں. ہم ہر مجتہد کو گالی نہیں دیتے. تو علی کو اذان سے نکالے میں تیری عزت کروں. تو علی ولی اللہ کو باطل سمجھے میں تیرے گھٹنے چوموں. تو میرے مذہب کی چھت گرا دے میں تجھے قبلہ و کعبہ کہوں. ہم عزت کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے. تو علی کا نام لے میں تیری پاؤں کی جوتی کو سر پہ رکھوں. یعقوب ابن میس میں تبار نے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا زندگی کا اصول کیا بنائے؟ فرمایا ایک ہی اصول یاد رکھنا, علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. علی کے دشمن سے دشمنی کر چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو. بڑی خواہش ہے مولوی کی کہ دین میں سے علی کو نکالے. علی ہی دین ہے. بہانے سے کہاں سے تو شروع ہوا ہے؟ تو اذان سے شروع ہوا, جزو اذان نہیں. اچھا علی کا نام ہی اذان ہے. بچہ دنیا میں آتا تو کان میں کیا کی جاتی؟ سارے بولو. دائیں کان میں کیا, بائیں کان میں پھر کیا کہا جاتا؟ اقامت. اقامت کس لیے کی جاتی ہے؟ نماز کے لیے. نماز کے لیے دی جاتی ہے. چلے اذان سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کو عقیدہ بتایا تھا. اقامت کان میں کیوں گئی؟ اقامت میں کیا؟ قد قامت الصلاۃ. تحقیق نماز کھڑی ہو گئی. کھڑے ہوتے ہیں نمازی. اب جس بندے کو علی وارے میں نہیں, میں اس کے لیے بہت سخت آپریشن والا جملہ پڑھنے لگا ہوں. جملہ پڑھنے کے بعد پھر علی بھائی جو ایسا میں نے چہرے دیکھنے, جس چہرے پہ اداسی ہوگی اور اللہ کرے وہ چہرہ میری نظر میں آ جائے, پھر اگلی پوری تقریر اسی چہرے کی نظر ہو جائے گی. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے. بندے کہتے ہیں نماز کے لیے مصلی پہ مولوی کھڑا ہوتا ہے, پیچھے کھڑے ہونے والا اقامت کہتا ہے قد قامت الصلاۃ. تحقیق نماز کھڑی ہو گئی, تحقیق صلاۃ کھڑی ہو گئی. کھڑے تو نمازی ہوئے تھے, نماز کا تو وجود ہی نہیں ہوتا. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ نمازی کھڑے ہو گئے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی؟ نماز کا کوئی وجود ہے, نماز کا کوئی جسم ہے. اگر تیری سمجھ میں نہ آئے پھر میں تجھے کتابوں سے دکھاؤ یہ پہلی بار کب کہا گیا تھا؟ جب مصلی پہ محمد تھا اور پیچھے آ کے علی کھڑا ہوا تو سلمان نے کہا قد قامت الصلاۃ, بے شک علی کھڑے ہو گئے. علی نے فرمایا انا صلاۃ المومن, میں مومن کی صلاۃ ہوں. علی نے فرمایا انا خیر العمل. خیر العمل سے مراد ہماری ولایت. مولوی جنازے کی تکبیریں پڑھتا ہے, پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور مولوی تکبیر میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. اور یہ مولوی کی پرانی عادت ہے, یہ تنقید کرتا ہے اردو میں, عقیدہ پڑھتا ہے عربی میں. بندوں کی زبان عربی ہے نہیں, انہیں سمجھ میں آتا نہیں. جنازے کی تکبیریں پڑھتا ہوا مولوی کہہ رہا ہوتا ہے میرے مالک ہم گواہی دیتے ہیں لا تعلم الا خیر وانت عالم ہوئی منہ. میرے مالک یہ جو سامنے پڑا ہے نا چار پائی پہ, ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. جنازے کی تکبیر میں جملہ ہے ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. بے شک وہ ساری زندگی چوری کرتا رہا. بھئی جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے کس لیے آئے؟ گواہی دینے کے لیے. اور ایک بات یاد رکھنا, میرے مولا کا فرمان ہے, مولا فرماتے میرے شیعہ ہو میرے دشمن کے جنازے پہ نہ جانا. بندے سمجھتے جی نماز ہے جنازہ, جنازہ نماز نہیں گواہی ہے. اللہ کے حضور گواہی دینے جاتے ہو کہ ہم اسے اپنی دنیا سے بھیج رہے, ہم گواہی دیتے یہ بندہ اچھا تھا. جھوٹی گواہی دو تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. علی فرماتے میرے دشمن کے جنازے پہ نہ جانا. علی فرماتے جنازے پہ جانا پڑ بھی جائے دعا نہ کرنا. اگر مجبوراً ہاتھ اٹھانے پڑ بھی جائے آمین نہ کہنا. ایسے نہ ہو تمہیں آمین کہنا پڑ جائے ہمیں بخشنا پڑ جائے. بندے کہتے کیا کرے جی,
دنیا داری بھی تو رکھنی ہے، سیاست بھی تو کرنی ہے، دنیا رکھنی پھر علی کو چھوڑ دے۔ وہ جی ہمارے باپ کے جنازے پہ آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور محبت کا تعلق رکھنا، دشمن علی کا جنازہ نہ پڑھنا۔ علی کے دشمن مدینے میں مرتے رہے، تو علی سے زیادہ دنیا جانتا ہے، تیرے پاس علی سے زیادہ اخلاق ہے۔ بندے علی کی زندگی میں مرتے رہے، علی جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ جو بول سکتا وہ بولے میرے ساتھ، علی نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ لہذا جنازے کی تکبیروں میں پھر ایک تکبیر ہے، ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ کس بات کی جھوٹی گواہی دلوا رہے ہو پچھلی اتنی صفوں سے؟ ابھی مولوی منہ پیچھے کر کے بندوں سے گئے، ہاں بھائی اس کا کوئی عیب بتاؤ، سارے بندے ہاتھ کھڑے کر لیں گے، یہ بھی غلطی کرتا تھا، یہ بھی غلطی کرتا تھا، یہ بھی غلطی کرتا۔ مولوی مصلی پہ کھڑا کروا کے گواہی دلوا رہا ہے بندوں کی، میرے اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اس میں ہم نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ اب معصوم سے آ کے پوچھا، مولا بندہ زندگی میں گناہ کرتا رہو، ہم خیر کی گواہی کیا دیں؟ فرمائے عملوں کی گواہی نہیں کہتے، خیر سے مراد ہماری ولایت ہے۔ اب قبر میں جا کے یہ گواہی تم نے اس کے جنازے پہ جا کے دیکھنی، میرے مالک ہم نے اس میں ساری زندگی اس نے علی ولی اللہ نہیں چھوڑا۔ پھر مولوی وہاں سے بچا کے لے کے جاتا ہے، بندوں کہتا چلے جاؤ میں تلقین پڑھنے لگا ہوں۔ کبھی بھی تلقین کے لیے مولوی اکیلا نہ چھوڑنا، سرہانے کھڑے ہونا، کہنا پڑھ پھر بعد میں مجھے اردو میں سنانا بھی۔ میں نے پہلے کہا ہے عقیدہ یہ عربی میں پڑھتا ہے، عربی بندوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، بندے سکا ہی آمین کہہ دیتے ہیں، سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا کہ پڑھ کیا رہا۔ اب مولوی کے سرہانے کھڑے، جب مولوی تلقین پڑھتا پھر کیا کہتا، ایک بندہ لحد میں اترو، جو جنازوں پہ جاتے وہ تو بولو نا، اس کے کاندھے پکڑ کے ہلاؤ، میں اس کا نام لوں گا، لال دین ولد خوشی محمد، جب نام لوں تو ہلا دینا۔ ہلا کے مولوی سرہانے بیٹھ کے اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی، تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے گا، تو نے بول کے گواہی دینی ہے، بول کے گواہی دینی ہے، تو بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے۔ اس وقت مولوی گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں اسے 12 کی کیوں دلوا رہا؟ یاد رکھنا گجرات کے ماتمیوں، عقیدے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، عقیدہ بہتر کر لو، عقیدہ بہتر کرنا، عقیدہ بہتر ہوگا تو عمل بہتر ہوگا۔ جو بندے چپ ہیں، عقیدہ بیج ہے، عمل فصل ہے، بیج گندا ہو تو فصل گندی۔ باجی ذاکروں کو سن لیتے ہو تم، نعرے لگوا کے چلے جاتے ہیں، عمل کی بات ہی نہیں بتاتے۔ منبر مسائل کے لیے نہیں، فضائل کے لیے ہے۔ ہم منبر آل محمد سے ولایت نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تبلیغ کیا کرو، تبلیغ کیا کرو۔ قرآن میں ایک ہی بار لفظ تبلیغ آیا ہے اور علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ یا ایھا الرسول بلغ، میرا رسول تبلیغ کر۔ نماز کے لیے اللہ نے کہا پہنچا، روزے کے لیے اللہ نے کہا پہنچا۔ یا ایھا الرسول بلغ، بلغ صرف قرآن میں ایک بار آیا، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ۔ تبلیغ کر علی کی ولایت کی، تبلیغ کہتے ہی ولایت علی کو، مبلغ کہتے اسے ہیں جو ولایت علی پڑھے۔ ہر بندے کو آپ بھی قبلہ نہ کہہ دیجیا کرے، قبلہ اور کعبہ، قبلہ اور کعبہ، کعبہ اسے کہتے ہیں جہاں سے علی آتا ہو، جہاں سے علی نہ آئے۔ نماز واجب، میں شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو وجود نماز کا منکر۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے تارک الصلاۃ، ایک ہے منکر الصلاۃ۔ ایک ہے نماز غفلت کی بنیاد پہ چھوڑ دینے والا، اسے کہتے ہیں تارک الصلاۃ، ترک کر دیتا ہے۔ ایک ہے منکر الصلاۃ، نماز کا وجود کا انکار کر دیتا ہے، پڑھنی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ منکر الصلاۃ کی مذہب آل محمد کے کوئی گنجائش نہیں۔ تارک الصلاۃ کے لیے پھر بھی معافی کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا۔
کیونکہ یہ اللہ اور بندے کی ایک ذاتی پرائیویٹ ترین میٹنگ ہے جو اللہ بندے سے چاہتا ہے. اب مولوی کہتا ہے جی نماز پہلے ہونی چاہیے, عقیدہ بے شک ہو یا نہ ہو, نماز جی دیکھے جی اب نماز بھئی نماز کا سوال قیامت والے دن ہونا ہے. ہاں قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. مولوی قیامت سے پہلے بھی کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں. قبر میں اعمال نہیں پوچھے جانے, عقیدہ پوچھے جانے. من ربوں کا, رب کون ہے؟ من نبیوں کا, نبی کون ہے؟ من دینوں کا, دین کیا ہے؟ من قبلتوں کا, قبلہ کیا ہے؟ من اماموں کا, امام کون ہے؟ لے آؤ قرآن ممبر پہ جتنا چاہو گے مناظرہ کروا لو, مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو. قیامت والے دن نماز اسی کی دیکھی جائے گی جس کا قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہو. جس کا امام ٹھیک نہیں. بھئی ہم جتنے بیٹھے, جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, اس میں سے کسی نے بھی نبی کو دیکھا نہیں. جو یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا, بڑا مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہے. اس سے پوچھا یہاں کیوں رکھے؟ وہ کہتا جی نبی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے, نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے, نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے, نبی کھول کے پڑھتے تھے. نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے. امت کو ابھی تک وہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. جو روز کام کرتا تھا امت ابھی تک وہ بھولی ہوئی ہے. اور جو بھی نماز پڑھا وہ کہتا میری ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ تو نے نبی کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا نبی کو دیکھا نہیں, میرے امام نے بتایا. 4 امام ہے دنیا کے, ایک ہمارا ہے جس سے ہم شریعت لیتے ہیں. باقی دنیا کے جتنے شارع ہیں جن سے وہ شریعت لیتے ہیں وہ 4 ہیں. ان میں سے کسی نے نبی کو دیکھا نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں وہ اتنے پکے تھے کہ ان کو پتا ہے کہ نبی کیا کرتے تھے, لہذا ہم ان سے شریعت لیتے. ٹھیک ہے, مجھے کسی کے امام پہ بحث کرنی نہیں, کسی کے امام پہ میں تنقید کیوں کروں, میں صرف اپنے امام کی بات کرتا ہوں. جو بندہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا وہ کہا میری نماز ٹھیک ہے, جو یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا میری نماز ٹھیک ہے, جو کھول کے پڑھا ہے میری نماز ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کا دور ہے, بچے الفنار میں بکری نہیں پڑھتے. اب اس بات پہ بحث نہ کرو نماز کس کی ٹھیک ہے, پہلے یہ پتا کرواؤ امام کس کا ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک اس کی نماز. قبر میں پوچھا جائے گا نوجوانوں عقیدہ, صرف عقیدہ, بس عقیدہ. بندہ کہے گا جی امال, وہ کہتے ہیں امال والی ابھی کتاب کھلنی نہیں, بند, ابھی صرف عقیدہ بتا. عقیدہ بتا کے سو جا. اگر تو امام والا جواب ٹھیک ہے پھر مزے, پھر تجھے پتہ نہیں لگنا کب قیامت آ جانی ہے. اگر تو امام والا جواب ٹھیک نہیں پھر تیار ہو جا. چھتر بولا مکمل فٹنگ دوبارہ. اتنا بڑا دل چاہیے علی سے دشمنی کے لیے. ہائے عقیدہ پوچھ. اب جو بندے کہتے ہیں عمال, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں عمل پیچھے سے بھیجنے کی گنجائش بھی ہے. جس بات کا مولوی زیادہ زور دے رہا ہے نا وہ پیچھے سے بھی جا سکتی ہے. بندہ خود نماز نہیں پڑھ سکا, خدا نے کہا کوئی بات نہیں پڑھ سکا دفنا دو, بڑا بیٹا پڑھا کرے. یہ خود چلا گیا, اکاؤنٹ نہیں بند ہوا. جو بول سکتا وہ بولے, اکاؤنٹ اس کا کھلا ہے, اس کے نام کی نماز پڑھ کے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے. میں اللہ بڑا عادل ہوں, اس کو ثواب پہنچا دوں گا. میرے مالک بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے, وہ آفس جاتا ہے, اسکول جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتا ہے جس سے فرصت نہیں ملتی. خدا نے کہا تیسری اجازت, کسی مولوی کو ہائر کر, اسے دے پیسے. اسے کہتے ہیں نماز اجارہ, اجرت دے کے پڑھوا. پڑھے گا مولوی, پیسے دے گا تو, ثواب جائے گا باپ کو. مولوی صاحب نماز ایسے ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب کہتے ایسے ہی تو ہوتی ہے. ذاکروں کی نیازیں وارے میں نہیں. ذاکر اتنی نیاز لیتے ہیں, خود پیسے لے کے مولوی نماز پڑھا, نماز اجارہ اجرت دے کے نماز پڑھا. پڑھی مولوی نے, ثواب آپ کو ہوا. روزے آخری ایام تھے, ضعیف تھے, بیمار تھے, ہاسپٹل میں آخری دن گزرے, آخری مہینے کے روزے نہیں رکھ سکے,
بیٹا بڑا پریشان ہے، کاش باپ میں صحت ہوتی، رمضان کے آخری روزے بھی رکھ لیتا. خدا نے کہا گنجائش ہے، اکاؤنٹ تو کھلا ہے، تو کسی کو رکھوا، ثواب باپ کو جائے گا. باپ دنیا سے چلا گیا، بعد میں بیٹے کو اللہ نے پیسہ دیا، اس کی بڑی خواہش تھی کاش آج باپ زندہ ہوتا، میں حج کرواتا. خدا نے کہا پریشان نہ ہو، اکاؤنٹ کھلا ہے، تو کسی کو کروا، حج بدل، ثواب باپ کو جائے گا. لے آؤ قرآن ممبر پہ، گجرات کے پچیتی لوگ بیٹھے ہو، نماز پیچھے سے پہنچ گئی، روزہ پیچھے سے پہنچ گیا، زکات پیچھے سے پہنچ گئی، حج پیچھے سے پہنچ گیا. اب بندہ پریشان ہو گیا تھا، ہائے باپ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا، مجھے اللہ نے شعور دے دیا ہے، اب میں نے علی ولی اللہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، میرے مالک میں علی ولی اللہ کا ثواب پہنچانا چاہتا ہوں. خدا نے کہا عقیدے والا اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے. سارے بولو ہاتھ اٹھا کے جس کا میر علی حیدری. عقیدے والا اکاؤنٹ بند. علی اپنا اپنا، علی اپنا اپنا، بھائی جس پہ کوئی سمجھوتا ہی نہیں اس پہ زور نہیں. جو پیچھے سے بھیجنے کی گنجائش ہے، امام اچھا ہونا چاہیے، پیر اچھا ہونا چاہیے، مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، اور جس کا پیر ہی گناہگار ہو. میں قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، گناہگار مقتدی ہو اور امام اچھا ہو جنت میں جا سکتا ہے. امام بہتر ہونا چاہیے. اس لیے خدا نے قیامت والا سارا کانسیپٹ ہی تبدیل کر دیا. خدا نے کہا قیامت والے دن امتیں کس چکر میں کہ اعمال اٹھائیں گے اور میرے پاس اتنا ہے کہ میں ان کے اعمال دیکھوں گا. قرآن نے کہا نا 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 نا، اٹھ کے آنا قبروں سے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، پھر ہم تمہیں بلائیں گے امام کے نام پہ. پھر گجرات والوں کتنا اچھا منظر ہوگا جب قیامت کے میدان میں آواز آئے گی علی والے، آگے آگے امام، پیچھے پیچھے ماننے والے. دیگ میں سے چکھا جاتا ایک دانہ، وہ بتا دیتا پوری دیگ کا ذائقہ، امام ہی سے پتا چل جائے گا ماننے والے کیسے. امام اچھا ہوگا، بس امام دیکھا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. پھر جو چھوٹی موٹی سزائیں ہیں نا وہ امام نے دینی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو مانوس کر کے آپ تک عقیدہ پہنچا رہا ہوں. ہو علی ولی اللہ پڑھنے والا، یہاں علی ہو، دوزخ میں کسی صورت میں نہیں جا سکتا. 10 مجل سے پڑھوا لو، نہ ثابت کروں گریبان سے پکڑ کے ممبر سے اتار دیں. علی ولی اللہ پڑھتا ہو، یہاں علی ہو، دوزخ کی آگ اسے چھو نہیں سکتی. نمازی سب سے بڑا ہو، یہاں علی نہ ہو. سنی کتاب انوار المعجزات سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، ابن خلدون سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، شبلی نمانی سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک بندے نے مدینے کی مسجد میں آ کے ایک صحابی نے نبی سے سوال کیا، یا علی نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں؟ اس کے ذہن میں تھا کہ رسول کہیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے. اسے نیکیاں گننے کی خواہش اظہار کی. نبی نے فرمایا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے. اس نے کہا مولا نیکیاں پوچھ رہا ہوں. فرمایا نیکی ایک ہے، گناہ ایک ہے. اس نے کہا مولا نیکی کیا اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں. ایک بندے نے میرے 8ویں امام سے پوچھا، اس نے کہا مولا ہو آپ کا شیعہ اور ہو گناہگار، پھر امام نے فرمایا اس کے رزق میں کمی کرتے ہیں. اس نے کہا اور زیادہ گناہگار، فرمایا بیماری دے دیتے ہیں. اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا محتاج کر دیتے. مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا دنیا میں عزت میں کمی کر دیتے. مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا آخری وقت میں آزمائش دے دیتے. مولا اور زیادہ گناہگار ہو، فرمایا موت کا مرحلہ سخت کر دیتے ہیں. مولا اور زیادہ گناہگار. امام نے کہا چپ ہو جا، جو تو سننا چاہتا ہے وہ ہونا ہی نہیں ہے. ہو ہمارا پھینک دوزخ میں.
اللہ نے گڑا کھودا ہوا ہے دوزخ والا صرف دشمنان ولایت علی کے لیے. بڑی دیر سے دوزخ ترس رہی ہے کہ آئے دشمن علی میرے پاس. کیا کہنے یا علی تیرے دشمن کا مقدر یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا. یہاں فضائل سن سن کے جلی جا رہا ہے, وہاں حقیقت دے کے جل جائے گا. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا, ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے. امام اچھا ہونا چاہیے, یعنی امام اچھا ہونا چاہیے اس پہ دلیل دے دیتا. قرآن کہتا ہے کہ دو امام گھر سے نکلے, ایک حق کا امام ایک باطل کا امام. حق کے امام کا نام موسیٰ, باطل کے امام کا نام فرعون. آگے موسیٰ, پیچھے موسیٰ کی قوم, پیچھے فرعون کا لشکر. کتابیں کہتی ہیں مٹھی سے بندے موسیٰ نے بڑی منتوں کے ساتھ مسلمان کیے تھے. مٹھی پر بندے اللہ کی راہ میں لے کے آیا تھا موسیٰ. انہیں غریبوں کو, مسکین تھے, چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لوگ تھے, بچا بچا کے رکھتا تھا فرعون سے. لاڈلی بڑی تھی قوم, گھر میں کھانا پکاتے ہوئے کوئی نہیں تھی. انہوں نے موسیٰ کہا اللہ سے تیرے کو مانیں گے, روزی کا انتظام کروا. وہ گھر جائیں گے کس کی کام کریں گے, نوکریاں ساری فرعون کے پاس, اس کی نوکری کریں گے, کلمہ تیرا پڑھیں وہ مار دے گا. موسیٰ نے کہا پھر, اسے کہا گھر سے باہر ڈرتے ہم نہیں جانا, روٹی گھر منگوا. موسیٰ نے کہا اچھا تو نہیں لگتا کہ نبی ہو کے میں ان کے دروازوں پہ بوریاں لے کے جاتا تھا. موسیٰ نے کہا میرے مالک اب کیا کروں؟ فرمایا تو پریشان ہو, تو گھر رہ. کیا کہتے ہیں, روٹی مانگتے ہیں, میں پکی پکائی عرض سے بھیجوں گا. قرآن کہتا ہے منو سلوا, یہ کس کے لیے آیا؟ موسیٰ کی قوم. کھانا جنت سے آتا تھا, اللہ جنت سے بھیجتا تھا. موسیٰ کی قوم کے لیے کھانا, کیونکہ امام اچھا تھا ان کا. اب سر ہلے گا تو مجھے دکھ ہوگا, جن کا امام اچھا ہو ان کے لنگر عرش سے ہی آتے ہیں. مجھے یہاں پہ جملہ یاد آ گیا, قبلہ مبلغ یاد ہے, مولانا اسماعیل اللہ مقام ہوگا. مولانا اسماعیل صاحب ایک جگہ پہ مناظرہ کرتے, مناظرے پہ سامنے ایک مولوی بیٹھا تھا. مولوی نے کہا مولوی اسماعیل دیکھ تم یہ شیعہ جو بات کرتے ہو گلی کے لیے احد کے میدان میں عرش سے تلوار آئی تھی. مولوی عقل تسلیم کرتی ہے, تلوار بنتی ہے لوہا گرم کرنے سے. اب اس نے پنجابی زبان میں کہا, اس نے کہا اللہ پاک کوئی عرشاں پٹیاں لائیاں سا کہ وہاں لوہا گرم ہو رہا تو تلواریں بن رہی تھی. چل چھوڑ, شیعوں کو پاگل بنایا کر, ہمیں بات بتانی ہے تو کسی دلیل کے ساتھ بتا. جنت سے تلوار ہے, عرش سے تلوار ہے. عرش سے تلوار کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں تلواریں بنتی ہیں. مولوی اسماعیل نے ایک لمحہ دیر نہیں کیا, مولوی صاحب حافظ ہیں؟ اس نے کہا بے شک. پڑھا ہے قرآن؟ اس نے کہا بے شک. یہ لکھا ہے کہ موسیٰ کی قوم کر کے جنت سے کھانے آتے تھے؟ ہاں جی, عرش سے کھانے آتے تھے. فرمایا جہاں دیگیں پک سکتی ہیں آدھا کلو لوہا گرم نہیں ہو سکتا. وہاں دیگیں پک سکتی ہیں. آگے آگے موسیٰ, پیچھے موسیٰ کی قوم. بس ختم کروں. موسیٰ کی قوم, موسیٰ بچا کے لے گیا. آگے آگے دریا, دریا کا آنا تھا. موسیٰ کی قوم نے دریا دیکھا. قرآن نے پورا واقعہ لکھا ہے. آگے دریا, پیچھے فرعون. موسیٰ کی قوم نے کہا مروا دیا موسیٰ تو نے. آگے بھی موت, آگے جائیں دریا میں گرے, پیچھے جائیں فرعون مارے. منہ آسمان کی طرف, میرے مالک اب کیسے بچاؤں؟ فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو, میں نے تجھے عصا معجزے میں دیا. موسیٰ نے عصا مارا دریا پہ. قرآن کہتا دریا میں رستہ بن گیا. رستہ بننا تھا, پہلے قبیلے قوم میں 12 تھی, سب نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ گیا. نہیں پہلے ہم. دوسرے کا نہیں پہلے کلمہ میں نے پڑھا تھا, پہلے میں. تیسرے کا نہ زیادہ محبت میری ہے موسیٰ کے ساتھ, پہلے میں. اب موسیٰ دیکھ رہا رستہ بنا ہوا اور وہ لڑ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا میرے مالک یہ قبیلے 12 ہیں, قومیں 12 ہیں, ہر ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے, رستہ تو نے ایک بنا دیا ہے. فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو, دوبارہ عصا دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا پہ مارا. قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. آپ چپ ہو گئے, ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے, ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا لے. اس ایک نے 12 پار کروا دیے. موسیٰ لے کے گزر گیا, فرعون بھی پیچھے اسی رستے سے. جب فرعون اسی رستے سے آیا تو موسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی آ رہا. موسیٰ نے کہا میرے مالک معجزہ میرے لیے ہونا چاہیے تھا.
یہ کیوں آیا ہے؟ فرمایا تو اپنے لے کے نکل. تو میرے مالک یہ پیچھے دریا کے اس کنارے پہ پھر یہ پیچھے آ جائے گا. فرمایا تو پریشان ہو, تو اپنے بچا, انہیں ذرا اندر آنے دے, انہیں اندر آنے دے. میرے مالک فرعون آ گیا ہے. فرمایا میں نے صرف فرعون نہیں مارنا, آخری فرعونی بھی مارنا ہے. بات ذہن میں ہے, امام اچھا ہو تو پار, امام برا ہو تو غرق. موسیٰ اپنے بچا کے نکل گیا. قرآن کہتا موسیٰ کا آخری دریا سے پاؤں نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا پہ پاؤں رکھ رہا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے اس دن نیل کی لہروں پہ وحی کی تھی کہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے, موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ جانے کون سا ہاتھ ہے جو کشکول بن کے امیر المومنین کی دہلیز سے جملے پہ خیرات لے لے گا. اس کا مطلب ہے میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے. اس بات پہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ پہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ پہ وہی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے, علی کے دشمنوں کو چھوڑنا نہیں. سارے غرق. امام برا تھا, حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ سامری جادوگر, یہ فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر تھا. ہاں, فرعون نے اسے اپنے دربار میں ایک عہدے پہ فائز کیا ہوا تھا. سب سے بڑا فرعون کے دور کا جادوگر یہ تھا. یہ فرعون کے دربار میں بیٹھ جاتا. جو لوگ فرعون کو اللہ نہ مانتے, یہ انہیں اپنے جادو کے ذریعے سے فرعون کی خدائی منواتا تھا. فرعون پیسے دیتا تھا, رتبہ دیتا تھا, مقام دیتا تھا. جب حضرت موسیٰ دریا سے بندے بچا کے باہر نکلے نا, بڑی سننے والی بات ہے. موسیٰ باہر نکلا تو موسیٰ نے اپنے بندے پورے کرنے شروع کیے کہ سارے آ گئے. جب بندے پورے کر رہا تو ایک بندہ وہ منہ چھپا رہا ہے. موسیٰ نے کہا یہ کون ہے؟ جب موسیٰ قریب گیا تو وہ سامری جو سب سے بڑا دشمن تھا. موسیٰ نے کہا تو کیسے آ گیا؟ اسے ڈرتے ہوئے اسے کہا جی آخری ٹائم پہ میں نے فیصلہ تبدیل کر لیا. ہائے 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 ہائے, بالکل آخری وقت میں. ساری زندگی میں اس کے دربار میں رہا, وہ نوازتا رہا, میں آیا اسی کے ساتھ تھا. جب تو دریا میں تو نے یوں اپنا گھوڑا ڈالا نا تو میں پریشان ہوا. میں نے کہا پانی میں گھوڑا, تو میں نے دیکھا رستہ تھا. این ٹائم پہ میں نے فیصلہ تبدیل کر لیا. میں نے وہیں کھڑے ہو کے معافی مانگی, اس پہ کی لعنت. میں آ گیا تیرے پیچھے, میں تیرے پیچھے آیا تو میں گزر آیا, میں بھی نکل آیا. موسیٰ نے منہ آسمان, میرے اللہ یہ کیوں بچ گیا؟ فرمایا یہ نہیں بچا, امام اچھا تھا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ امام بہتر تھا. پھر اس نے موسیٰ کے ساتھ پھر منافقت کی. حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پہ 40 دن کے لیے. اس نے پیچھے سے کیا کام کیا, اس نے سونا اکٹھا کر کے پگلایا, اس نے بچڑا بنایا اور یہ بچڑے کو اشارہ کرتا, بچڑا بولتا. اسے لوگ اکٹھے کیے جو موسیٰ کے امتی تھے, وہ سارے اس کو ماننے شروع ہو گئے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے. اس نے کہا میری بات سنو, اس کا اللہ تو نظر نہیں آتا اور تم سجدہ کرتے ہو. یہ دیکھو میں نے, یہ سامنے بات کرو, یہ تم سے بات کرے گا. اب اتنا شعور تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. فرعون کے دور کے لوگ تھے, انہوں نے فوراً کہا. اس نے کہا پھر اس کا مطلب کیا؟ اس نے کہا اسے سجدہ کرو. انہوں نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا. جب موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے, جناب ہارون سے پوچھا امت, اس نے کہا کون سی امت؟ قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ جلال میں آئے اور قرآن کہتا ہے جناب ہارون پہ لپکے کہ تو نے میرے بعد امت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا میں نے نہیں کیا. وہ جو سامری جسے بچایا تھا نا, یا میرے بادشاہ حسین ایک بندہ بول پڑے لیکن اس جملے پہ بول پڑے. یہ شروع سے عادت ہے, جنہیں نبی بچا لیتے ہیں یہ بعد میں نبیوں کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں. آئے آئے, جنہیں نبی بچاتے ہیں یہ بعد میں اسی نبی سے دشمنی کرتے ہیں, جو پتھر مارتے ہیں. اچھا تو یہ سامری کا کام ہے؟ ہارون نے کہا جی جناب سامری کا. یہ اس اب اللہ کو بتا, یہ جس کو بچایا تھا نا یہ سجدے وہ کروا رہا ہے. موسیٰ بڑا جلال والا نبی تھا. اللہ کے نبیوں میں موسیٰ غضبان کا اسے اللہ نے غضب والا موسیٰ,
اتنا جلال والا نبی تھا. جلال میں موسیٰ نے عصا تکڑا دوڑا سامری کے گھر کی طرف. جب سامری کے دروازے پہ موسیٰ کو دیکھا تو سامری کیا کانپنے. اس نے کہا موسیٰ بات سن, مارنا تو نے, مرنا میں نے. میں قرآن ہے جو آپ کے سامنے پورا واقعہ ہے, تو نے مارنا میں نے مر جانا ہے, میری بات سنے گا؟ مار کیوں رہا ہے مجھے؟ قصور میرا ہے؟ قصور امت کا ہے؟ کیوں کیا انہوں نے سجدہ؟ موسیٰ نے ڈنڈے کے ساتھ اسے پوچھا کہ موسیٰ نے کہا تو پیچھے ہٹ, بچڑا دکھا, وہ سامنے لانا جسے تو سجدہ کروا رہا ہے وہ لا. اس نے کہا موسیٰ تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا دکھا مجھے, بچڑا دکھا. یہ گیا, اس نے وہ کپڑا اٹھایا, وہ سونے کا بچڑا موسیٰ کے سامنے بے جان کھڑا کر دیا. اب حضرت موسیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ ہے جادوگر, یہ جادو کے ذریعے اسے بلواتا ہے. موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ میرے سامنے جادو کر نہیں سکتا, کیونکہ نبیوں کے آگے جادو نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا, جادوگر جادو کے ذریعے سے چیز کو تبدیل نہیں کرتا, دیکھنے والے کی آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے. وہ دماغ کو اس طرح کنٹرول کر لیتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے دیکھنے والے کو وہ چیز ویسی نظر آتی. آپ نے دیکھا نہیں ہوتا لاری اڈے پہ بندے کھڑے ہوتے ہیں, بس جی اس ڈبے سے پتہ نہیں اب کیا نکلے, پتہ بعد میں نکل ڈبے سے کچھ نہیں نکلا, جیب سے بٹوا نکل گیا. وہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شعبدہ بازی ہے, وہ جکڑ لیتے ہیں دیکھنے والے کو. بالکل یہی شعبدہ بازی. موسیٰ نے کہا تو دکھا, وہ سامنے آ گیا. موسیٰ نے کہا بلا اسے, بلا. موسیٰ کو پتا تھا کہ اگر ہوا یہ جادو تو یہ نہیں بولے گا, کیونکہ میری آنکھوں پہ جادو ہونا نہیں. موسیٰ چھوٹا نبی ہے, ہمارا نبی سردار ہے. چھوٹے کے سامنے جادو نہیں ہوتا اور بڑے کے اوپر جادو ہو جاتا ہے. یہ بات عام ہوئی ہے. جادو تو نبیوں پہ بھی ہو گئے تھے, نبی کی ذات میں جادو نہیں ہوتا. جادو ہے شیطان کا بہانہ, نبی ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت, اور اللہ کی حجت پہ شیطان کا بہانہ نہیں چلتا. اس موضوع پہ نہیں جانا, اس بات پہ پھر کبھی بحث ہوگی. موسیٰ نے کہا بلا اسے. اس نے کہا بلاؤں؟ موسیٰ نے کہا بلا. اس نے کیا اشارہ, بچڑا بول پڑا. جب بچڑا بولا, قرآن کہتا اب موسیٰ پریشان ہوا. موسیٰ نے قریب آ کے کہا دیکھ سامری, صرف مجھے اتنا بتا, فما خطبکم یا سامریہ, سامری مجھے صرف اتنا بتا یہ بولا کیسے؟ نبی محو حیرت ہو گیا, نبی حیران ہو گیا. نبی نے کہا فما خطبکم یا سامریہ, قرآن, سامری مجھے صرف اتنا بتا یہ کیسے بولا ہے. سامری نے کہا میں بتاؤں؟ بتا. جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ ہاں بتا. جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا, میں تیرے پیچھے آ گیا تھا, میں جادوگر تھا. میں نے ذہن میں سوچا یہ دریا میں رستہ کیسے بن گیا. رات اندھیری تھی, میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا, تیرے آگے بھی گھوڑے پہ کوئی تھا. کوئی بندہ تو ہو جو محنت پہ بولے. پوری تقریر کا میں نتیجہ دے دینے لگا ہوں, پوری تقریر کا نتیجہ دینے لگا ہوں. قرآن نہ ہو میں گردن کٹواؤں گا. اس نے کہا تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان تھا, تیرے آگے بھی گھوڑے پہ جوان تھا. جیسے میں فرعون کو چھوڑ کے تیرے پیچھے آیا تھا نا, ویسے میں تجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا گیا. آئے آئے. جب میں اس کے پیچھے گیا تو وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھا, دیر میری طرف کرنا, آخری صدر لہو نہ کرنا, وہ جہاں سے گھوڑا اپنے سم اٹھاتا تھا وہاں سے زمین سے نور نکل رہا تھا. وہ کہتا میں نے گھٹنوں کا سہارا لیتے ہوئے اس گھوڑے کے سم کے قریب گیا, اس کے نیچے سے جو بچی ہوئی مٹی تھی میں نے سم کے نیچے والی مٹی اٹھائی, فکتبت علیہ, اسے اپنی جیب میں چھپایا. یہ وہی مٹی ہے, آئے آئے, یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے میں ڈالی, اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. ادھر رکھوں گا میں شیعہ کتابوں کے ڈھیر, ادھر رکھتا ہوں میں سنی کتابوں کے ڈھیر. جب ہم نے شیعوں سے پوچھا یہ کون تھا جو موسیٰ کی آگے تھا, اسے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے, جو نبیوں کا مشکل کشا ہے, یہ حیدر کرار تھا. سنیوں نے کہا نہیں نہیں, یہ علی ابن
ابی طالب نہیں تھے، یہ جناب جبریل تھے جو اللہ کے حکم کے ساتھ موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ جبریل تھے۔ مجھے بتا جبریل ہے کون؟ جبریل ہے علی کا نوکر، جبریل ہے حسنین کا شاگرد، جبریل ہے زہرا کے بیٹوں کا درزی۔ غیرت کر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی طاقت ہے۔ جس کا نوکر جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے، اس گھوڑے میں اتنی طاقت آ جائے۔ اور میرے بارہویں کا کمال الدین و تمام نعمہ میں فرمان ہے، میرے مالک فرماتے جب ہمارا آخری بیٹا آئے گا، جو شیعہ امام کی سواری کے ساتھ مس ہوگا، اس کے پاس بنی اسرائیل کے نبیوں جتنا اختیار ہوگا۔ جس نے قائم کی سواری کو مس کر لیا، جس نے 12ویں کی سواری کو چھو لیا۔ وقت تمام ہو گیا، آخری ایک صدر پڑھوں کیونکہ یہ قائم کے دن ہے، منسوب ہے نا میرے بادشاہ کے حدیث، ہادی امام کے ساتھ منسوب ہے، تو ہادی کا ایک فرمان، ایک مجرب ترین عمل بتاؤں۔ کتنا مجرب بتانے لگا ہوں صادق شاہ جی، دیکھیں کتنا مجرب ہے۔ تم میں سے جو چاہتا ہو کہ میں نہ مروں، جس دن مرنا نہ چاہو اس دن کے لیے عمل بتانے لگا ہوں۔ اجازت ہے؟ 7-8 بندوں نے کہا یہ بعد میں مجھ سے گاڑی میں آگے پوچھ لینا۔ کتنا بڑا عمل میں بتانے لگا ہوں کہ موت سے بچنے کا۔ اگر میں یہیں پہ مائک پہ اعلان کرتا نا، جو صاحب کے ایک حکیم ہے، سرگودا ہوتا ہے تو وہ ایک دوائی دیتا ہے، بندہ مرتا نہیں۔ بندوں نے مجھے وہاں تک نہیں جانے دینا تھا، کوئی نمبر، کوئی ایڈریس، ہماری رشتہ داری بھی وہاں ہے، منگوا بھی جلدی سکتے ہیں۔ میں زہرا کے بیٹے کی زبان سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، موت سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو۔ امام فرماتے جس دن چاہتے ہو تمہیں موت نہ آئے، صبح کو آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ کہو السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اب بندے پریشان ہو گئے کہ سلام کیا اور موت سے کیسے بچ گئے۔ سلام کہنا ہے سنت، جواب دینا ہے واجب۔ تم سلام کرو گے، زہرا کا بیٹا نرجس کا چاند تجھے جواب دے گا، اور جب امام کہے سلامتی ہو، پھر موت کیسے آ سکتی ہے؟ موت نہیں آئے گی۔ 12ویں سے جڑ کے رہنا، قائم سے توسل میں رہنا۔ جس شہر کا ایک بندہ، جس گاؤں کا بندہ، جس کے گھر کا خاندان کا رشتہ دار حکومت میں چلا جائے، وہ بندہ پاؤں زمین پہ نہیں رکھتا، وہ بندہ کہتا اب کام کروائیں گے، اب ہماری حکومت آئی ہے۔ جو کام کسی نے کروانا مجھے بتائے حکومت ہماری ہے، تمہیں کسی کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جس کے نوکر ہو اس کی کائنات پہ حکومت ہے۔ ہو پڑھے علی ولی اللہ اور بیٹھا ہو کسی ایم این اے کے دروازے، ماتم حسین کا کرتا ہو اور بھیک مانگے کسی منسٹر سے، تمہارے اندر والی طاقت کہاں گئی؟ تمہیں طریقہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں ڈاکٹروں کے ہاسپٹلوں کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں؟ وہ ان کی لائنیں ہیں جن کا دینے والا کوئی نہیں۔ میرا بادشاہ فرماتا ہے کہ میں شیعوں سے ملتا ہوں، مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے نے توقیع لکھی اور توقیع میں پوچھا مولا آپ کب ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے چپ ہو جاتے، تمہیں پتا ہے تمہیں چپ کون کرواتا ہے؟ 12ویں کا لفظ نہ ہو میں تیرا مجرم۔ میرا امام فرماتا ہے میرے شیعوں میں تمہارے رخسار سے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرو۔ امام فرماتے نہ جایا کرو دنیا میں کسی کے پاس، نہ مانگا کرو کسی سے، مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے اور کسی سے مانگ رہے ہو۔ تم یہ بھی مانگتے ہو کہ میں زندہ ہوں، حاضر ہوں، موجود ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔
इतना कर लिया करो रात को सोते वक्त। मासूम का फरमान है, बादशाह का 12वें का। मौला फरमाते सोने से पहले मुझसे सरगोशियां किया करो। सरगोशी करना क्या, चुपके चुपके बातें किया करो। जब सारे सो जाएं तकिए पे सर रख के मुझे अपने दर्द बताया करो। मौला मुझे ये भी तकलीफ है, मौला मुझे ये भी हाजत है। इमाम कहते तू एक बार मुझसे इस तरह मांग तो सही, सुबह का सूरज निकलने से पहले तेरी मुश्किलें हल ना करो, मुझे नरजस का लाल ना कहना। बड़ा प्यार है 12वें को, तुम्हारी आजादारी से बड़ी मोहब्बत। तफसीलात का वक्त नहीं। कायम को कितनी आजादारी से मोहब्बत है, और बिलखसूस बर्रे सगीर की आजादारी से इमाम को बड़ी मोहब्बत। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आजादारी है ना, इससे इमाम बड़ी मोहब्बत करते हैं। सैयद हसन अबतही ने मुलाकात बा इमाम ज़मा में एक वाक़या लिखा, उस वाक़े से तुम्हें अपने मातम की इमाम से मोहब्बत का फलसफा पता चल जाएगा। सैयद हसन अबतही कहते हैं कि एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, इंतहाई आरफ थे। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन के हरम में सर पे खाक डाल के हरम में इमाम ज़माना को पुकारते रहे, वारस कहाँ है, मैं पुरसा देने आया हूं। मौला तू कहाँ बैठा रो रहा है, मुझसे पुरसा ले। सारा दिन हरम में घूमते रहे, ढूंढते रहे, इमाम से मुलाकात ना हुई। 2 दिन के बाद इमाम ने ख्वाब में आके कहा उठ, तो मुझे पुरसा देने आया था। इसने कहा मौला आज हो गई है 12 मुहर्रम, मैं पूरा 10 मुहर्रम का दिन आपको हुसैन के हरम में ढूंढता रहा। इमाम रो के फरमाते मैं 10 मुहर्रम हिंदुस्तान में आजादारी के लिए जाता हूं। हिंदुस्तान से मुराद है ये इलाका। फरमाए वहां मेरे हुसैन के आशिक मेरे हुसैन को बड़ा पुरसा देते हैं। ये जो मातमी मातम करते हैं, मातम करने के बाद तुम्हारा जिस्म का लहू बंद हो जाता है। किताब से साबित ना करूं मैं तुम्हारा नहीं 14 का मुजरम हूं। किताबों से साबित है कि इमाम मातमी की कमर पे आके अपना हाथ फेरते, जख्म मुंदमिल करता है ज़हरा का चांद। अल्लाह जाने अब इस वक्त मजलिस में कहां बैठा रो रहा हो। बस रूटीन बना लो, माहौल बना लो, बच्चों को याद करवाओ कि हमारा इमाम है। बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, जब बचपन में उसे बता दोगे कि हमारा इमाम देखता है। घर में खाना खाने लगो तो एक फर्द की जगह खाली छोड़ दो। बच्चे पूछें ये किसके लिए, तो कहना हमारा इमाम आएगा। घर का कोई कोना इमाम के नाम के साथ मखसूस करो, मोहब्बत करो उससे। जो आज भी पर्दे में कह रहा है कब देगा मुझे इज़्ने ज़हूर, मैं जाके पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या था। एक बाजार में खड़ी रही, एक दरबार में खड़ी रही, तड़प रहा है इंतकाम खून हुसैन के लिए, तड़प रहा है इंतकाम ज़ैनब के लिए। 40 साल से ज्यादा खून रोया, कितने 100 साल हो गए 12वां खून रो रहा है, सिर्फ इंतकाम लेने के लिए। दे मुझे इज़्ने ज़हूर, मेरा गाजी तो नहीं लड़ा। मेरा अल्लाह तूने अब्बास को तो लड़ने नहीं दिया, कायम को तो इजाजत दे। मैं कब्रों से निकाल के पूछूं क्यों खड़ी की रखी है तुमने। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के कहूंगा, मिलती रही अजाने खड़ी रही नमाज। बस ज्यादा तफसीली मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा, आंखें तो सारी पुरनम हो गई। अकीदत का रोना तो यही होता है, अजानें होती रही नमाज खड़ी रही। बिल आखिर फिर मैं इशारे के साथ सदात बैठे हैं, डर भी रहा हूं, पढ़ना भी है, इशारा कर देता हूं। रस्सी एक थी, अब एक इशारा बड़ा प्यारा है, इशारा समझ लेना। जब सूरह कौसर उसी रस्सी की आखिर में, इब्तिदा में यासीन, यासीन अपनी कमर सीधी करती कौसर के तलवे जमीन से उठ जाता। जो समझ गया है हुसैन की बहन तेरा रोना कबूल करे, आलिया तेरा मातम कबूल करे। हुसैन की मासूमा रो के कहती है अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई है। यूं दीवार के साथ लग के खड़ी थी, यह हरामी बैठा तख्त पे। इस हरामी ने कहा कौन है अली की बेटी,
جو بازار میں میری حکومت کے خلاف خطبے دے کے آئی ہے. ایک کمینے نے اشارہ کر کے وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی. اس نے کہا اس ضعیفہ کو ہٹاؤ، میں علی کی بیٹی سے کلام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس ضعیفہ نے پورے رستے میں اس بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا. جتنے سید ہو تم مقروض ہو جناب فضہ کے. زینب کے 2 برقع تھے، ایک امیری کا برقع جسے عباس کہتے تھے، ایک غریبی کا برقع ہے جسے فضہ کہتے ہیں. سارے رستے میں یہ شہزادی کے آگے کھڑی رہی ہے. اس کمینے نے کہا اس ضعیفہ کو ہٹاؤ. میں پھر پردے کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں. یہ کمینہ قریب آیا، اس نے کہا ضعیفہ پردہ چھوڑ، ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے. فضہ دے کے کہتی کمینے آج کے دن کے لیے تو میں نے زندگی خیرات میں مانگی تھی، جتنا رو سکتے ہو اتنا رو لینا، کوئی جبر نہیں ہے. آنسو تو وہی ہے جو تم نے ہدیہ کرنے ہیں. آج کے دن کے لیے میں نے سانسی خیرات میں مانگی تھی، میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. سادات کے لیے پھر جملہ بدلنے لگا ہوں. اس کے ہاتھ میں لوہے کا سامان تھا، اس نے فضہ کے سر پہ رکھا. فضہ کے چاندی جیسے بال یقوت کی طرح سرخ ہوئے، فضہ کے بالوں پہ خون کی لکیریں آئیں. سیدہ عالیہ نے فضہ کی کمر پہ سر مارا. بی بی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے. بی بی رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے. مجھے بتا آج زہرا ہوتی تو کیا بیٹی کا پردہ چھوڑ دیتی؟ سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. کتابیں کہتی فضہ نے ایک نظر دائیں دیکھا، ایک نظر بائیں دیکھا. رو کے کہا اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ اتنا کہنا تھا یا 300 حبشی اٹھ کے کھڑے ہوئے، تلواریں نیام سے نکالی. کہنے لگے تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ فضہ نے کہتی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگے مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے. فضہ دے کہتی اس دربار میں وہ بی بی آئے تو پہچان جائے گا. اتنا کہنا تھا بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے قریب گیا. دیکھا تو قیدر نہ ہوتی اور عورت نہ ہوتی، میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. تجھے نہیں پتا یہ دربار کا ماحول ہماری شہزادی کی آنے کے لائق نہیں ہے. بی بی دے کہتی پہچان وہ میمونہ میں ہوں. اتنا کہنا تھا بوڑھے حبشی نے پگڑی زمین میں پھینکی. دیکھا تھا اگر تو ہی ہماری شہزادی ہے میں پھر بھی تجھ سے بات نہیں کروں گا. کیوں چھوڑی تو نے سیدوں کی نوکری؟ وہاں عباس کے پہرے میں رہتی تھی، یہاں شرابی کے دربار میں آ گئی. فضہ رو کے دی چہرہ ادھر کر، میں اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے عباس کی بہنیں کھڑی ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا. 300 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی. آخری سطر مجھے معاف کر دینا. حبشیوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لے کے تے اترو بغیر تخت سے نیچے. تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹی کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا کڑیوں سے زینب تڑپ گئی. آواز آئی عباس آنکھیں کھول، کنیزوں کے وارث آ گئے، زینب کا کوئی وارث